الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء بسور الکلب. کتے کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا حکم یہاں سے بیان کر رہے ہیں. دراصل مصنف علیہما سور سبا کا حکم بیان کر رہا ہے کہ وہ پاک ہے یا نجس ہے، اور خاص طور پر سور سبا میں سے کلب اور ہیرا یعنی کتے اور بلی کا سور کا خاص طور پر ذکر فرما رہے ہیں. یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ سور سبا جو ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. دو مسئلے یہاں پہ، ایک تو اس کے طہارت کے بارے میں، اور دوسرا اختلاف یہاں پہ ہے اس کے تطہیر کا طریقہ کیا ہوگا. ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ تمام حیوانات کے سور کو طاہر قرار دے رہے ہیں. البتہ سور خنزیر کے بارے میں ان سے مختلف اقوال منقول ہیں، ایک میں طاہر ہے اور دوسرے میں غیر طاہر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں سور سبا جو ہے یہ پاک ہے، البتہ دو چیزوں کا استثناء کر رہے ہیں، خنزیر اور کتے کا. اور اسی طرح احناف کا مسلک یہ ہے کہ سور سبا مطلقاً یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور صرف ہرے کا استثناء کرتے ہیں حدیث کی وجہ سے، انہا من الطوافین والطوافات. حنابلہ کے یہاں سور سبا کے متعلق دو قول ہیں، طہارت اور عدم طہارت کے. بہرحال دوسری چیز جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تطہیر کا طریقہ کیا ہوگا. احناف کے یہاں اچھا یہاں پہ ایک تو یہ تو مطلق سور سبا کا متعلق بات ہو گئی. اب اس باب کے اعتبار سے جو مصنف علیہ نے باب قائم کیا ہے وہ ہے باب الوضوء بسور الکلب. اب کتے کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ناپاک ہیں، اور مالکیہ کے یہاں چونکہ سور سبا جو ہے وہ پاک ہے تو اس لیے سور کلب بھی اس میں شامل ہے. فیض الباری میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ کے یہاں نجاست سور کا باب ہی نہیں ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ پھر تطہیر کا طریقہ کیا ہوگا. احناف کے یہاں تو اس کے تطہیر کا وہی طریقہ ہے جو عام نجاست کا ہوتا ہے، 3 دفعہ سے وہ پاک ہو جائیں گے. اور ائمہ ثلاثہ اس باب میں مذکور جتنی بھی روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ 7 دفعہ دھوئے جائیں گے، اور 7 دفعہ دھونا پڑے گا. چونکہ پھر روایتوں میں اختلاف ہے، بعض میں 7 ہے، بعض میں 8 ہیں، تو اس لیے حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ 8 دفعہ دھویا جائیں. لیکن آپ کہیں گے مالکیہ کے یہاں تو ویسے بھی پاک ہے، تو پھر تطہیر کا یہ طریقہ جو 7 دفعہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دفعہ دھونا ہے یہ تطہیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تنظیف کے لیے ہے. بہرحال تو پھر یہاں پہ تطریب کا میں بھی اختلاف ہے. شافعی اور حنابلہ تطریب کے قائل ہیں، ایک بار مٹی سے اس کو صاف کیا جائے، چاہے 7واں بار ہو یا 8واں بار ہو. تو بہرحال اب آئیں جمہور کا استدلال کیا ہے. جمہور کے استدلال یہی روایتیں ہیں. ایک تو یہاں پہ مصنف علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمایا ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرار اولاہن بتراب، یہ 7 دفعہ دھویا جائیں اور 7واں دفعہ جو ہے یہ پہلے دفعہ مٹی سے اس کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں مصنف علیہما اس باب میں آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوہ 7 مرار السابعۃ بالتراب۔ اور اسی طرح اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل کے اذا ولغ القلب فی الاناء فاغسلوہ 7 مرار والثامنۃ تعفروہ بالتراب۔ ان روایتوں سے جمہور استدلال کرتے ہیں۔ البتہ احناف پھر ان روایتوں کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ ایک جواب تو احناف کی طرف سے یہ ہے کہ ان روایتوں میں اضطراب ہے، بعض میں تسبیح کا ذکر ہے، بعض میں تسمین کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح دارقطنی میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، اور اس میں تخیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یغسل 3 او 5 او 7۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے اولاہن بالتراب اخراہن بالتراب، اور ایک میں ہے احداہن بالتراب۔ اب ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے اس میں اضطراب پایا گیا، کہیں پہ 7 کا ذکر ہے، کہیں پہ 8 کا، کبھی 3، 4، 5 میں اختیار دیا گیا، کبھی پہلا دفعہ مٹی سے صاف کرنے اور کبھی آخر میں، کبھی کسی بھی ٹائم پہ جو ہے ایک دفعہ مٹی استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے احناف کی طرف سے کہ یہ روایات استحباب پر محمول ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی 7 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایتیں منسوخ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کتوں کے معاملے میں تشدید کا حکم تھا اور یہی حکم آیا تھا کہ ان کو قتل کر دیں، تو بعد میں پھر حضور نے فرمایا کہ کالے کتے کو قتل کر دیں، اور پھر فرمایا کہ ما لہم ولہا، پھر حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دیں، ثم قال ما لہم ولہا۔ اور اسی طرح احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً جو ہے وہ ولوغ قلب کے بعد برتن کو 3 دفعہ دھونے کا عمل ثابت ہے، اور وہ بھی اسی کا قائل تھے، اور راوی حدیث خود کسی حدیث پر عمل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اسی طرح اس بات پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، تو اس پر حافظ ابن حجر نے اعتراض کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نسخ کا قول صحیح نہیں ہے، اس لیے قتل قلاب کا حکم ابتدائے ہجرت میں یہ حکم نازل ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ جو ولوغ قلب کا 7 دفعہ دھونا یہ تو سن 7 ہجری کے بعد کا ہے، حضرت ابو ہریرہ نقل فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سن 7 میں مسلمان ہوئے ہیں، تو لازمی طور پر جب حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہا ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہوگا تو نسخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے علامہ عینی نے ایک ایک سوال کو ذکر کر کے پھر ان کا جوابات دیے۔ یہاں پہ حافظ اور علامہ عینی کی گفتگو میں ایک مناظرانہ کیفیت پایا جاتا ہے، ایک مناظرانہ شکل پایا جاتا ہے، اور حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بذل المجہود میں دونوں کے مکالمے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرسل صحابی ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سے ایسے واقعات وہ نقل فرما رہے ہیں کہ جو اس کے اسلام لانے سے سن 7 سے پہلے کے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے سنا ہے اسی کو نقل فرما رہے ہیں، اور ارسال صحابی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پہ اور ایک نظر پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتا اگر کسی برتن میں پیشاب پاخانہ کر دیں تو وہاں پر تو 7 دفعہ دھونے کا حکم نہیں ہے، 3 دفعہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے، جب منہ ڈالیں تو 7 دفعہ کیوں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر رد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قیاس فی مقابلۃ النص ہے،
لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ قیاس نہیں ہے فی مقابلۃ النص، بلکہ یہ استدلال بدلالت النص ہے. اس لیے امام طحاوی کے اس نظر پر اشکال نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس دوسرے روایت میں یہ ہے کہ اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرار اولاہن بالتراب، یہ پہلی روایت ہے اس باب میں. اور دوسرے روایت میں تھوڑی سی ایک اضافہ ہے، اور اس میں ہے اذا ولغ الحر غسل مرتن. ہاں، پھر بلی کے کسی برتن میں منہ ڈالیں تو ایک دفعہ دھویا جائیں. بہرحال بلی کے پاس بعد میں آئے گا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے دوسرے روایت ہے، اور اس میں یہی فغسلوا 7 مرات السابعۃ بالتراب، اس میں 7 مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم فرمایا. قال ابو داود واما ابو صالح و ابو رزین والعارج و ثابت الاحنف و حمام بن منبع و ابو السدی عبد الرحمن رووہ عن ابی ہریرہ ولم یذکر التراب. اب مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سے نقل کرنے والے اس سے پہلے محمد ابن سیرین تھے، اور اسی طرح اور بھی نقل کرنے والے حضرات ہیں. دوسرے نقل کرنے والے حضرات اس میں مٹی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ جو روات ہیں جن کا نام مصنف نے ذکر کیا، ابو صالح، ابو رزین، عارج اور ثابت اور حمام اور ابو سدی، تو یہ حضرات جو ہے روایت میں تراب کو مطلقاً ذکر نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص فی کلب الصید و فی کلب الغنم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کتا جو ضرورت کے لیے پالتا ہے آدمی تو اس کی اجازت دی. پھر یہ فرمایا کہ اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 مرار والثامنۃ عفروه بالتراب. تعفیر کا معنی یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح مٹی لگا کے صاف کیا جائے، کیونکہ مٹی کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ اس سے نجاست دور ہو جاتا ہے اور جراثیم وہ اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. باب سور الحرہ، بلی کے جوتے کا حکم بیان کر رہے ہیں. اور چونکہ سور حرہ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اگر دیکھا جائیں تو ناجائز اور نجس ہونی چاہیے، لیکن ضرورت کے بنیاد پر، اس بنیاد پر یہ گھروں میں آتا جاتا ہے. انہا من الطوافین و طوافات حضور نے فرمایا، تو اس حرج کی وجہ سے اس کے سور کو جو ہے طاہر قرار دیا. سور حرہ کے بارے میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ، امام ابو یوسف کے نزدیک یہ طاہر بلا کراہیت ہے، اور طرفین کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک یہ طاہر مال کراہیت ہے. پھر کراہیت میں اختلاف ہے کہ کراہیت تنزیہی ہے یا تحریمی. زیادہ راجح یہ ہے کہ کراہیت تنزیہی ہے. البتہ بعض تابعین جیسے امام عطا، طاؤس، مجاہد کے یہاں سور حرہ نجس ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار میں امام محمد کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ شمار کیا ہے، اور مشکل الاثار میں ان کو امام صاحب کے ساتھ قرار دیا ہے. یہی صحیح بات ہے، کیونکہ امام طحاوی کا مشکل الاثار بعد کے تالیف ہے، اس کے نقل زیادہ صحیح اور راجح ہے. یہاں جو روایت مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہا ہے وہ ہے حضرت ابو قتادہ کی، ان ابا قتادہ دخلا تو فسکبت لہ وضوءا فجاءت حرۃ فشربت منہ فاسغى لها الاناء حتى شربت. تو پانی کا انتظام کیا حضرت ابو قتادہ کے بہو نے، تو وضو کے پانی میں بلی نے اپنے منہ ڈالا. حضرت ابو قتادہ برتن کو بلی کی طرف جھکا کے اس کو پانی پلانے دیے، اور اس کے بہو جو ہے کبشہ وہ دیکھ رہی تھی. جب تعجب سے دیکھ رہی تھی تو فرمانے لگے تعجبین یا ابنت اخی، تعجب کر رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں.
حضور وہ فرمانے لگے حضرت ابو قتادہ، حضور نے فرمایا کہ انہا لیست بنجسن انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تمہارے گھروں میں بار بار ان کی یہ چکر لگتا ہے، تو اس لیے اسی ضرورت کے بنیاد پر کہ یہ بار بار آتے جاتے ہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اجازت دی۔ تو بہرحال اس میں علت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، طوافین اور طوافات دونوں مراد جو ہے خدمت گزار نابالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کے خدمت کے لیے گھر میں کثرت سے آنا جانا رہتا ہے۔ گویا اس حدیث میں ہرہ کو ان خدام کے ساتھ تشبیہ دیے گئے جن کے کثرت سے آمد و رفت ہوتے ہیں گھروں میں، اور ہر وقت استئذان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ روایتیں وہ روایت جہاں پہ جو ذکر ہوئی ہے یہ مستدل ہے جمہور کے۔ البتہ احناف پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ کہا کہ اذا ولغ الحرۃ غسل مرتن، یا السبع الحرۃ سبع، تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سور حرہ ناجس ہونی چاہیے، اور یہاں اس باب کے روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک ہونی چاہیے۔ چونکہ طہارت کے روایتیں زیادہ قوی اور راجح ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ راجح ہے، طہارت کا قول کر رہے ہیں۔ چونکہ مقابل میں نجاست کے روایتیں بھی موجود ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کراہیت تنزیہی کا قول کیا ہے۔ بہرحال یہاں جو راوی ہے حمیدہ، یہ اسحاق ابن عبداللہ جو یہاں پہ راوی مذکور ہے اس کے زوجہ ہے۔ کبشہ جو ہے یہ حمیدہ کے خالہ ہے اور صحابیہ ہے، اور سنن اربعہ میں اس کے سے روایت کیے گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ اگلے ایک اور روایت جو مصنف رحمہ یہاں ذکر کر رہا ہے یہ ہے داؤد ابن صالح ابن دینار التمار اپنے والدہ سے ان مولاتہا ارسلتہا بحریثۃ الی عائشہ، یعنی یہ داؤد ابن صالح اپنے والدہ سے نقل کر رہا ہے، اس کے آزاد کرنے والی عورت جو صحابیہ تھی اس نے ایک کانا جو ہے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، یہ داؤد ابن صالح کے والدہ کے تھرو۔ جب وہ لے کر وہاں گئی تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، فوجدتھا تصلی فاشارت الی ان زیھا، انہوں نے یہ کہا، اب وہ کہہ رہی ہے کہ فوجدتھا تصلی فاشارت الی ان زیھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہیں رکھ کے چلی جاؤ، اشارے سے بتا دی۔ ایک بلی آ کے اس پہ کانے لگی، تو میں پھر ان کو ہٹا کے وہیں بیٹھ گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہیں سے کہا جہاں اکلت من حیث اکلت الحرہ، جو بلی نے کہا تھا، اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلہا، اس کے بچے ہوئے پانی سے حضور وضو بھی فرما رہے تھے۔ بہرحال یہ حدیث بھی جمہور کا مستدل ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ داؤد یہ مجہولہ ہے، اور دوسرے جواب یہ دیا گیا کہ ممکن ہے بیان جواز کے لیے آپ نے ایسا کیا ہو۔ تو بہرحال باب الوضوء بفضل وضوء المرأہ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا اس کا حکم کیا ہے۔ مطلق فضل طہور کے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، مرد عورت دونوں ایک برتن میں پانی لے کر ایک ساتھ وضو یا غسل کر لیں، یہ پہلے صورت ہے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ تنہا مرد کے طہارت حاصل کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا اس کو عورت استعمال کریں۔ تیسری صورت ہے کہ جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے، عورت اگر کسی پانی کو استعمال کر لیتی ہے اور پھر جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کوئی مرد استعمال کریں۔ دو پہلے صورتوں میں تو اتفاق ہے، بالاتفاق یہ جو ہے اجماع ہے کہ جائز ہے یہ صورت بلا کراہیت۔ البتہ تیسرے صورت میں اختلاف ہے کہ امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ جمہور ائمہ ثلاثہ یہی فرماتے ہیں کہ جائز ہیں،
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام نووی نے اجماع نقل کرنے پر اشکال کیا ہے، اور انہوں نے امام طحاوی کے حوالے سے پہلے 2 صورتوں میں بھی اختلاف نقل کیا ہے، اور یہ کہ پہلے 2 صورتوں کا اختلاف حضرت ابو ہریرہ لیکن یہ بات تھی، یہ جو پہلے 2 صورتوں کا جو اختلاف ہے وہ بعد میں پھر مرتفع ہو گیا تھا۔ بہرحال اس میں حضرت عائشہ کے پہلی روایت ذکر کر رہا ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ونحن جنوبان، ہم دونوں جنابت کی حالت میں تھے اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے جب ایک ساتھ وضو کریں یا غسل کریں تو اس میں ایک کا فضل کا استعمال کرنا لازم آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد، ایک ہی برتن سے عورتیں اور مرد جو ہے سب وضو کر رہے تھے۔ اب اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ساتھ ہو تو پھر تو اس میں کشف عورت ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حجاب سے پہلے کا حکم ہو، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ حجاب سے پہلے تو صرف چہرے کا کھولنے کا اجازت تھی نا، تو وضو میں تو اور بھی اعضاء کھل جاتے ہیں۔ اور یا یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یعنی مراقبتاً ہے، یعنی مرد حضرات پہلے وضو کر کے چلے جاتے تھے پھر عورتیں آتی تھیں، یا عورتیں پہلے کرتی تھیں اور مرد بعد میں آتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت جو یہاں پہ مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہا ہے ام سبیہ الجوہنیہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، وہ فرماتی ہے کہ ایک برتن سے وضو کرتے ہوئے میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باری باری برتن میں پڑتا تھا۔ اب اس میں بھی یہی اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ ام سبیہ ایک ساتھ حضور کے ساتھ کیسے اس نے وضو کیے ہیں جبکہ وہ محرم نہیں تھی۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ حجاب سے پہلے، لیکن حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بزل میں اس جواب کو پسند نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حجاب کے بعد بھی ہو، لیکن بیچ میں حائل ہو یا بڑا برتن ہو اور رخ جو ہے دونوں کے 2 مختلف سمت میں ہو۔ بہرحال اور یا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیک وقت ہو، اس لیے کہ اس میں فی زمان واحدن تو نہیں کہا نا، زمانہ بھی ایک تھا یہ تو نہیں بتایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا نتوضأ نحن والنساء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ندلی فیہ ایدینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہم اور عورتیں ایک برتن سے وضو کرتے تھے اور ہم سب اسی برتن میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی اشکال وارد ہوتا ہے اور اس کے بھی وہی جوابات ہیں۔ تو بہرحال تو یہ باب النہی عن ذالک میں مصنف علیہ رحمہ چونکہ پہلے باب میں ان روایتوں کو ذکر کیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے فضل طہور جو ہے یہ پاک ہے اور اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ باب النہی عن ذالک سے ان روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں جو امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ کا مستدل ہے، اور اس سے عدم طہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں مختلف روایتیں مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے ہیں۔